بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حکومت پاکستان نے اب سے چند دنوں پہلے ایک اعلان کیا ہے جس کے تحت بجلی کی قیمتوں میں 1.95 فی یونٹ اضافہ کیا ہے۔ یہ اوسطاً اضافہ ہے بجلی کی قیمتوں میں، تو کہیں پر اس سے زیادہ اضافہ ہوگا اور کہیں پر اس سے کم اضافہ ہوگا، لیکن ایوریج پہ پاکستانی جو ہے وہ 1.95 فی یونٹ زیادہ دیں گے، اور اگر 100 ارب یونٹ ہوتے ہیں تو آپ سمجھ لیجیے کہ 200 ارب روپے کا خان صاحب کی حکومت نے پاکستانیوں کو ایک اور تحفہ دیا ہے۔ یہ ان کو بجلی کی قیمت اس لیے بڑھانی پڑ رہی ہے کہ سرکولر ڈیٹ جو ہے وہ اپنی تاریخ کی اونچی ترین سطح پہ آ گیا ہے۔ جب ہم نے حکومت چھوڑی تھی تو 1036 ارب روپے سرکولر ڈیٹ تھا، جس کے اندر خسارہ بھی شامل تھا اور جو بینک سے قرضہ لیا تھا خسارہ دینے کا وہ بھی شامل تھا۔ وہ جو 1036 ارب روپے ہیں وہ بڑھ کے اب 2400 ارب روپے سے تجاوز کر گیا ہے۔ اس میں یہ بھی شامل ہے کہ جب یہ حکومت آئی تھی تو انہوں نے فوراً بجلی کے نرخیں بڑھا دی تھی اور کہا تھا کہ کیونکہ نون نے بجلی کی قیمت نہیں بڑھائی ہے تو ہم بڑھا دیتے ہیں تاکہ سرکولر ڈیٹ نہ بڑھے، اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ سرکولر ڈیٹ جو ہے وہ صفر ہو جائے گا۔ تو آج جو سرکولر ڈیٹ بڑھ رہا ہے وہ تاریخ کی سب سے اونچی سطح پہ بڑھ رہا ہے اور 2400 ارب روپے بڑھ چکا ہے۔ مہینے کے 50-60 ارب روپے ہر مہینے ایکسٹرا سرکولر ڈیٹ میں ایڈ ہوتے ہیں۔ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جس مہینے انہوں نے کچھ بہت زیادہ ڈیزل سے بجلی بنا لی یا بہت زیادہ فرنس آئل سے بجلی بنا لی یا بہت زیادہ مہنگی بجلی بنا لی، کس مہینے پانی کی بجلی بن گئی جو سستی ہے، تربیلا وغیرہ کی تو تھوڑی سی سستی ہو گئی، تو 40-50 ارب روپے کم از کم بڑھ رہا ہے۔ اوسطاً آپ سمجھ لیجیے کہ 500-600 ارب روپے یہ سال کا سرکولر ڈیٹ میں بڑھا رہے ہیں، اور یہ اسپیڈ اور بڑھتی جا رہی ہے۔ تو اس لیے ان کو یہ پرائز بڑھانی پڑی کیونکہ سرکولر ڈیٹ ان کے ہاتھ سے نکل گیا تھا۔ اور کیوں نکلا تھا سرکولر ڈیٹ؟ اس کی 2-3 بڑی وجوہات ہیں۔ ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ایک چیز ہوتی ہے ڈسٹریبیوشن لاسز، ٹرانسمیشن اینڈ ڈسٹریبیوشن لاسز، یا ترسیل، بجلی کی ترسیل اور تقسیم کے اندر جو بجلی ضائع ہو جاتی ہے اس کو، یہ نیپرا آپ کو اجازت دیتی ہے کہ 15% آپ اس کو ضائع کر سکتے ہیں۔ ہم جب آئے تھے حکومت میں تو 21% یہ ضائع ہوتی تھی۔ ہم نے ریفارمز کرے، ٹیکنالوجیکل چینجز کرے اور اس کو ہم لے کے آ گئے تو 18% اب بھی بجلی ضائع ہوتی تھی جب نون چھوڑ کے گئی تھی۔ اس کو انہوں نے بڑھا کے وہ 19.5% پہ آ گئے ہیں، تو 1.5% بجلی اور ضائع کرنے لگیں۔ تو اگر 1000 ارب روپے کی بجلی ہوئی تو 15 ارب روپے کی مثال کے طور پہ یہ ایکسٹرا ضائع ہو گئی۔ اس کے بعد پھر جو بل کلیکشن ہوتا ہے وہ ہم 93% جمع کرتے تھے، یعنی کہ 93% بل جو ہم دیتے تھے وہ ہم پیسے جمع کر لیتے تھے، اور کبھی کبھی تھوڑا اس سے بھی بہتر کر لیا ہے، لیکن اوسطاً 93% کرا ہے۔ یہ جب سے آئے ہیں انہوں نے اس کو کمی اس میں آئی ہے، اور پھر کووڈ کے دنوں میں تو ایک دم 80% آ گیا تھا، اب یہ 88% پہ ہے۔ تو 5% کا نقصان یہاں پہ ہوا ہے کہ یہ جو بل دیے اس کے جمع بھی نہیں کر سکتے پیسے، یا پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے اس میں۔ تو ایک یہ دوسرا مسئلہ ہے۔ تیسرا یہ کہ نیپرا کا ایک میرٹ آرڈر ہوتا ہے۔ نیپرا نے آپ کو ایک کہا ہوتا ہے کہ اس آرڈر سے آپ پلانٹس چلائیے کہ پہلے سب سے سستا پلانٹ چلے، اس کے بعد اس سے بعد سستا چلے، اس کے بعد اس سے سستا چلے، وغیرہ وغیرہ۔ تو اس آرڈر کو آپ کو فالو کرنا ہوتا ہے۔ یہ اس آرڈر کو فالو نہیں کرتے، یہ مہنگے پلانٹ پہلے چلا دیتے ہیں، سستے پلانٹ بعد میں چلا دیتے ہیں، یا سستے پلانٹ بند رکھ کے مہنگے پلانٹ چلا دیتے ہیں، تو اس سے بجلی مہنگی پیدا ہوتی ہے۔ اور دوسری یہ کہ جو پلانٹ مثال کے طور پہ گیس پہ چل سکتے ہیں اور آپ گیس امپورٹ کر سکتے ہیں، LNG جس کو کہتے ہیں، لکویفائڈ نیچرل گیس، اس کو امپورٹ نہیں کرا اور ڈیزل سے بجلی بنائی ہے۔ اس گرمیوں میں انہوں نے 280 گیگا واٹ آورز یعنی کہ 280 ملین یونٹس، 28 کروڑ یونٹ جو تھے وہ ڈیزل سے بنائے، اور میرے خیال سے 5 ارب یونٹ جو تھے وہ اس سال میں انہوں نے فرنس آئل سے بنائے۔ تو یہ بہت مہنگے پڑتے ہیں۔ فرنس آئل کا ایک یونٹ جو ہے اس کی جو ایندھن کی کاسٹ ہے وہ 13 روپے ہے، ڈیزل کی ایک یونٹ کی ایندھن کی کاسٹ جو ہے وہ 18 روپے ہے، جبکہ نیچرل LNG کی اور نیچرل گیس کی کاسٹ تقریباً 6 روپے یا 6 روپے سے بھی تھوڑی سی کم ہے ایوریج پہ ایندھن کی کاسٹ۔ تو اگر آپ LNG سے نہیں بناتے اور فرنس آئل سے بناتے تو آپ 7 روپے فی یونٹ ایکسٹرا دے رہے ہیں، اور ڈیزل سے بنائیں گے تو آپ 12 روپے فی یونٹ ایکسٹرا دے رہے ہیں۔ تو اس لیے نیپرا کا ایک میرٹ آرڈر ہے، اس کو آپ کو فالو کرنا پڑتا ہے۔ جب یہ فالو نہیں کرتے تو پھر وہ ہر یونٹ پہ 12 روپے ایکسٹرا لگ رہے ہیں، تو آپ دیکھیے کہ جب کروڑوں یونٹ ہوتے ہیں تو پھر سرکولر ڈیٹ بڑی تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ حکومت ظاہر ہے ہر بات میں ذمہ داری سے تو آ رہی رہتی ہے، اور اپنے یہ ہر بات کا الزام مسلم لیگ نون پہ دھرتی ہے۔ تو 2.5 سال ہو گئے حکومت میں آئے ہوئے، لیکن اس بار بھی انہوں نے کہا کہ یہ نون کی حکومت کی وجہ سے ہوا ہے، کیونکہ نون جو ہے وہ بہت زیادہ مشینز لگا کے گئی ہے، بجلی گھر بہت لگا کے گئی ہے، اور مہنگے معاہدے کر کے گئی ہے۔ تو گزارش یہ ہے کہ میں
2010-2011 میں لاہور میں رہتا تھا اور میرے گھر پہ ہر گھنٹے پہ 1 گھنٹہ بجلی جاتی تھی، اور جو لوگ پاکستان میں جن کو یاد ہے 2010-2011 کی، 12 کی، 13 کی، 14 کی، 2014 تک، 2015 تک کہ کتنی لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی، ان کو یہ پتا ہے کہ گھنٹے پہ گھنٹہ لوڈ شیڈنگ تھی، تو ہم کو پروڈکشن تو بڑھانی ضروری تھی، اور ہم نے اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے 11,000 میگا واٹ بجلی لگائی ہے، جس پہ ہمیں بڑا فخر ہے، اور اسی کی وجہ سے 12,000 میگا واٹ 13,000 میگا واٹ جو سردیوں میں ہوتا ہے وہ تو ہم پورا کر سکتے ہیں، لیکن 25,000 میگا واٹ جو گرمی میں ہوتا ہے تقریباً ہم وہ بھی پورا کر لیتے ہیں، مگر پھر بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے سال بھی کراچی میں، لاہور میں، پاکستان کے دیگر شہروں میں تھوڑی تھوڑی لوڈ شیڈنگ ہوئی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ گرمی کے اندر ابھی بھی آپ کا نظام جو ہے وہ پورا نہیں ہے، تھوڑا سا آپ کا نظام تھوڑا سا شارٹ ہے، لیکن آنے والے سالوں میں ہم نے منصوبہ بندی ایسی کری ہے کہ اور بجلی آئے گی، نیوکلیر پلانٹس آئیں گے، کنپ میں آئے گا، چشمہ میں آئے گا، سر کول سے آپ کے اور پلانٹس آ رہے ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اور بجلی بھی آئے گی۔ تو جیسے جیسے آپ کی پاپولیشن بڑھ رہی ہے، جیسے جیسے آپ کی ڈیمانڈ بڑھ رہی ہے، تو بجلی آنی چاہیے۔ یہ پچھلے ادوار کی غلط منصوبہ بندی تھی جس کی وجہ سے ہم یہ 2010، 11، 12، 13، 15 اور 15، 16 تک اتنی لوڈ شیڈنگ میں پھنسے ہیں، تو وہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ہم نے ختم کری ہے۔ اس حکومت کی بدنیتی اس سے بھی عیاں ہوتی ہے کہ یہ خود نئے پلانٹس لگوا رہے ہیں، جو ٹھیک ہے، جس میں کوئی بری بات نہیں ہے، وہ ونڈ پاور وغیرہ کے لگوا رہے ہیں، دیگر پلانٹس لگوا رہے ہیں کیونکہ آئندہ ضرورت پڑے گی، تو یہ نئے پلانٹس لگوا رہے ہیں، تو ایک طرف آپ نئے پلانٹس لگوا رہے ہیں اور دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ کیپیسٹی زیادہ ہے، تو بھائی آپ ڈیسائیڈ کر لیں کہ کیا ہے، اگر کیپیسٹی سچ مچ زیادہ ہے تو پھر آپ نئے پلانٹس نہ لگائیں۔ اور دوسری بات یہ کہ جب ہم چھوڑ کے گئے تھے تو اس وقت پاکستان میں 5.5% معیشت گروتھ کر رہی تھی اور 10% سے بجلی کی کھپت بڑھ رہی تھی، تو اس طرح رسد میں بھی اضافہ چاہیے تھا۔ اب جب انہوں نے معیشت کا پٹھا بٹھا دیا تو بجلی کی کھپت میں جو اضافہ ہو رہا تھا وہ کم ہو رہا ہے، تو اس کی وجہ سے بھی تھوڑی سی آپ کو سردیوں میں ایکسس کیپیسٹی لگنے لگتی ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ 3,000 میگا واٹ کے ایسے صارفین ہیں جنہوں نے اپلائی کر رکھا ہے ڈسکو میں، لیکن خان صاحب کی حکومت نے ان کو کنیکشن نہیں دیا۔ تو اگر آپ سچ مچ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس بجلی زیادہ ہے تو ان کو کنیکشن دے دیجئے، اور پھر یہ بات بھی کر رہے ہیں کہ 1970 یعنی کہ 50 سال پرانے پلاٹ سے ہم نے ان کو کچھ کو بند کرائے، ان سب کو بند کر دیجئے بھائی۔ اس کے اندر فرنس آئل جاتا ہے، یہ 15 16 روپے یونٹ پڑتا ہے، یہ ملک کے ساتھ جاتی ہے، یہ پیسے کا ضیاع ہو رہا ہے۔ کسی کو تو چلو فائدہ ہو جاتا ہے فرنس آئل لانے سے، لابی وغیرہ ان کی جو ہوتی ہے، لیکن اس ملک کا بڑا نقصان ہو رہا ہے، تو یہ ظلم نہ کریں۔ حکومت نے ایک اور بڑا عجیب سا فیصلہ کیا ہے کہ 1 فروری سے صنعتوں کو جو خود پاور اپنا بناتی ہیں ان کو، اور 1 مارچ سے وہ ایکسپورٹ کی صنعتوں کو، اور 1 فروری سے لوکل پروڈکشن والی صنعتوں کو گیس نہیں دیں گے۔ اب اچانک 15 دن کے اندر ایک صنعت کو کہنا کہ ہم آپ کو گیس نہیں دیں گے، یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے۔ وہ مطلب اس کے پاس ایک تو کوئی کنیکشن نہیں ہے، چلیں وہ بجلی کا کنیکشن بھی لینے جاتا ہے تو اس کو 4، 6، 8 مہینے لگ جاتے ہیں، لاکھوں روپے کم از کم، اس کے کروڑوں روپے انفیکٹ ٹرانسفارمرز وغیرہ میں لگتے ہیں۔ اس کے بعد جب آپ نے لے بھی لیا کنیکشن، آپ کو بجلی ملنی چاہیے، لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے، اور اس کے بعد ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ عموماً جو فیکٹریاں ہوتی ہیں جن کے اندر جنریٹرز لگے ہوئے ہوتے ہیں، ان جنریٹرز کے اندر وہ ہیٹ ریکوری کرتے ہیں، یعنی کہ وہ ان کے بوائلرز جو ہوتے ہیں وہ جنریٹر کی گرمی سے، گرماہٹ کو سے چلتے ہیں، تو اگر آپ جنریٹر نہیں ہوگا اور ڈائریکٹ بجلی دے دیں گے تو ان کے بوائلرز نہیں چلیں گے، تو ان فیکٹریوں کو بوائلرز لینے پڑیں گے۔ عموماً ایئر کنڈیشنرز جو ہوتے ہیں وہ آپ کے گرم پانی سے یا بھاپ سے چل رہے ہوتے ہیں، اسٹیم سے، وہ نہیں چل پائیں گے، اور بہت سارے اور مسائل ہو جائیں گے، ٹیکسٹائل پروسیسنگ کے اندر الگ مسئلے ہوں گے۔ تو یہ آپ 15 دن کے اندر یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کیونکہ آپ گیس لینے میں ناکام رہے، آپ مہنگی گیس لے رہے ہیں، جو بھی وجہ ہے، تو آپ اپنی نالائقی کو، اپنی انکمپیٹنس کو لوگوں کے اوپر پریشانی کے طور پر نہیں ڈال سکتے، اور اتنا ظلم نہ کریں اس ملک کے صارفین کے اوپر بھی اور صنعت کار کے اوپر بھی، جو پاکستان میں صنعت لگا رہا ہے، وہ بیچارہ یہاں پہ نوکری لے کے آ رہا ہے، ہماری نوکریوں کا ویسے ہی فقدان ہے، تو اس صنعت والوں کے ساتھ بھی زیادتی نہیں ہونی چاہیے، صارفین کے ساتھ بھی زیادتی نہیں ہونی چاہیے۔ تو مسلم لیگ نون کے بہاف پہ میں آپ سے یہ حکومت سے گزارش کرتا ہوں کہ یہ پرائز جو ہے اس کو واپس لے لیا جائے، 1.95 روپے کو، اور حکومت کو اپنے اصلاحات لے کے آنے چاہیے، بل کلیکشن بہتر کریں، ٹرانسمیشن اینڈ ڈسٹریبیوشن لاسز کم کریں، آپ میرٹ آرڈر کو فالو کریں۔ تو مسلم لیگ نون کے بہاف پہ میں آپ سے یہ حکومت سے گزارش کرتا ہوں کہ یہ پرائز جو ہے اس کو واپس لے لیا جائے، 1.95 روپے کو، اور
حکومت کو اپنے اصلاحات لے کے آنے چاہیے، بل کلیکشن بہتر کریں، ٹرانسمیشن اینڈ ڈسٹریبیوشن لاسز کم کریں، آپ میرٹ آرڈر کو فالو کریں، اور یہ جو آپ قدم اٹھانے کی بات کر رہے ہیں کہ آپ اچانک سے صنعت کو گیس نہیں دیں گے، یہ ملک کے صنعت کا قتل ہو جائے گا، اور یہ بالکل ہم اس کو کمپلیٹلی ریجیکٹ کرتے ہیں. شکریہ.